तौफीक ऐसी आता या इलाही। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूं कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। आप सभी तिलावत कुरान की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाह नीची किए दो जानों बैठिए और मजीद ये भी नियत कीजिए कि हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लत ऐमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम वहुवल अलीमुल हकीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लत ऐमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम वहुवल अलीमुल हकीम। वल्लाहु मौलाकुम वहुवल अलीमुल हकीम। वइज़
أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير صدق الله العظيم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے
نہیں چھوڑیں گے دامانے نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ میرے آقا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ خوشی ہم حشر تک جشن ولادت منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی منائیں گے سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمارا عہد ہے کہ دعوت اسلامی کو ہمارا عہد ہے کہ دعوت اسلامی کو ہرگز ہمارا عہد ہے کہ دعوت اسلامی کو ہرگز کبھی نہ ہم نہ چھوڑیں گے کبھی بھی ہم نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولو نا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا صادق کی آمد مرحبا امین کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا سچے کی آمد میرے سردار کی آمد میرے دلدار کی آمد میرے آقا کی آمد میرے حضور کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے. خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ دیجئے میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری یا مسجدین کریمین، مسجد نبوی یہ شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں بھی ہوئے تو آب زمزم پینا، کھجور سے افطار کرنا، یہ سب شرعن جائز نہیں. اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں یہ سارے کام جائز ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب علی محمد. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. آئیے ہم اچھی اچھی نیتیں کریں تاکہ ہمارے ثواب میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو. کیونکہ اگر نیت اچھی نہیں کریں گے، صرف ایسے ہی آ گئے کہ چلو بھائی آج تو بہت مزہ آئے گا، مرحبا مرحبا ہوگا، مزہ بہت آئے گا. مزہ آئے نہ آئے یہ نصیب، ثواب نہیں ملے گا. تو اس لیے ثواب کی نیت سے یہ سارے کام کرنے چاہیے. اور ضمناً مزہ تو کہیں نہیں گیا، مزہ تو انشاءاللہ آ ہی جائے گا، ہے نا. یہ تو ہماری روحانی غذا ہے، اس کے بغیر تو ہم کو چارہ ہی نہیں ہے. تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے. اپنے لیے بھی نیتیں کروں گا، یہ بھی نیت کرتا ہوں کہ نیتیں کرواؤں گا رضا الہی کے لیے. اور اپنے لیے آپ بھی خاص جو نیتیں آپ کی بن پائے وہ دل میں ہو کہ واقعی یہ میں کر گزروں گا تو ہی نیت ہوگی، ورنہ پھر وہ نیت نہیں ہوگی. بے دلی سے، بے خیالی میں آپ نے اگر وہ انشاءاللہ کہہ بھی دیا تو یہ نیت نہیں ہوگی. دل میں یہ ارادہ بھی ہو اور آپ سمجھ میں آتا ہو کہ واقعی یہ نیت میں کر رہا ہوں. مثلا یہ نیت کہ میں اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، تو اب یہ اسی کے لیے نیت ہوگی کہ جس کا واقعی یہ ارادہ ہو کہ آخر تک میں رہوں گا. اچھا، بیچ میں جانے کا پہلے سے طے ہے کہ میں 1 گھنٹے کے بعد چلا جاؤں گا تو پھر یہ نیت 1 گھنٹے ہی کی کرے وہ. ہاں، جس نے آخر تک کی نیت کر لی، اب اس کو بھلے وہ 12 منٹ کے بعد کسی وجہ سے اٹھنا پڑ جائے، کوئی ایسا مطلب ہے کہ ایمرجنسی آ گئی، کوئی وجہ ہو گئی تو چلا گیا، تب بھی وہ اس نیت کا ثواب پالے گا، کیونکہ پہلے تو اس کی نیت تھی کہ میں آخر تک بیٹھوں گا. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچے کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. تو چلیے جو 2 زانو یعنی تحیات پڑھتے ہیں نماز میں اس طرح نہیں بیٹھے تو وہ اس طرح بیٹھ جائیں تو اچھا ہے. تھک جائیں تو ٹھیک ہے، جس طرح
آپ چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں یا جو بھی مہذب طریقہ ہو، لیکن پھر جب تھکن دور ہو جائے، یاد آ جائے، توفیق مل جائے، پھر علم دین کی تعظیم کی نیت سے دوران ہو جائیے بعد ابا نصیب۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت، اس دوران مسکراتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب محمد۔ الحمدللہ آج 1433 سنہ ہجری کے ربیع النور کی تیسری شب ہے، ہر طرف جشن ولادت کی دھومیں اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ چاند رات سے جاری ہے اور انشاءاللہ عز و جل 12ویں شب تک ساری رہے گا۔ یہ ساری کے معنی بھی جاری ہے یہاں پر، اور یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا، اور دیوانوں پر انشاءاللہ جشن ولادت کا خمار طاری رہے گا۔ تو الحمدللہ آج ہمارے اس مدنی مذاکرے میں خصوصاً ہماری مجلس افتاح اور دارالفتاؤں کے اسلامی بھائیوں کی خصوصی شرکت ہے آج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میں میر بخار سے بات کر رہا ہوں، ایریا سپلائی ٹاؤن ہے، توفیق احمد میرا نام ہے، اور میرا سوال ہے کہ مدنی مذاکرے میں کوئی بھی شخص آ کر وہاں پہ کہیں سے بھی آ کر بیٹھ سکتا ہے، حضرت صاحب کا دیدار کر سکتا ہے؟ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں اس وقت 12 دن کے لیے وہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے، اور کسی پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے اندر داخلے کی۔ ہاں، تو حفاظتی امور کے جو اصول ہیں ان کے مطابق اندر داخل ہو سکتا ہے، وہ جس طرح چیکنگ وغیرہ کریں گے تو وہ اس کو کرنے دیا جائے اور اندر آ جائے، آ کر بیٹھ جائیں۔ لفظ دیدار اگر کسی کا کرنا ہے تو وہ تو مدنی چینل پر بھی میسر ہے، رائے کا ہاتھ ملانا یا ملاقات کرنا تو اس وقت اس کا سلسلہ بند ہے، حفاظتی امور کی مجلس کی طرف سے اس کی مطلب یعنی کہ اجازت نہیں ہے۔ باقی آ کر بیٹھیں اور مدنی مذاکرے، کیونکہ مدنی چینل پر وہ یکسوئی ملنا بہت مشکل ہے، یہاں جو ملے گی عاشقان رسول کا قرب ملتا ہے یہاں، کیونکہ ماحولیات کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں گے تو اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے باپا جان، میرا نام عبد الوارث خان اتاری ہے، میں واقع نیو سٹی جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں۔ پاپا جان، آپ سے عرض ہے کہ بعض اسلامی بھائی نرم ٹوپی کے بجائے سخت ٹوپی پر امامہ باندھتے ہیں، اس نیت سے کہ دیکھنے والے اسلامی بھائی کے دل میں امامہ کی محبت پیدا ہو اور وہ بھی امامہ شریف باندھنے میں پابند ہو جائے۔ تو کیا نرم ٹوپی پر جو امامہ باندھتے ہیں اس کے جو فوائد ہیں، کیا نرم ٹوپی پر امامہ باندھنے میں جتنا ثواب ملتا ہے سخت ٹوپی پر بھی باندھنے سے اتنا ہی ثواب ملے گا؟ دراصل وہ میں نے جو روایتیں پڑھی ہیں اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ٹوپی مبارک جو تھی نا، وہ سر سے چپڑی ہوئی تھی،
جس کو آپ نے نرم ٹوپی سے ابھی تشبیہ دی، تو نرم ٹوپی کے خلاف اگر کوئی دلیل نہیں ہے، اور نرم ٹوپی پر دلیل موجود ہے، جب علماء نے لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ٹوپی مبارک جو تھی وہ سر سے لپٹی رہتی تھی اور خوب گویا چومتی تھی اور فیض لیتی تھی۔ کڑک ٹوپی کے بیچ میں خلا رہتا ہے، وہ پوری طرح فیض لے نہیں سکے گی ان مانو کر۔ تو اب یہ کہ اب آپ کی مصلحت آپ کی جگہ پر، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک عمل جو ہے وہ اپنی جگہ پر۔ اب کڑک ٹوپی سے اسلام بھائی متاثر ہوتے ہوں تو میں نے تو نرم ٹوپی ہے، امامہ باندھنا ہی نہیں آتا ہے۔ اب میرے سے لوگ متاثر ہیں یا نہیں ہیں تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اسی طرح جو بے شمار مبلغین نرم ٹوپی پر امامہ باندھتے ہیں، کیا ان سے سوا متاثر نہیں ہوتے، بدزن ہو جاتے ہیں؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے نفس نے آپ کے کان میں بولا کڑک ٹوپی پہن کام مت کر، خالی بس وہ ٹائٹ امامہ باندھ اور گھومتا پھرتا رہے، لوگ پھر آگے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو بیٹے کام کرنے سے کام ہوتا ہے۔ میں ابھی سے نہیں، میں شروع سے پھٹیچر جس کو بولتے ہیں نا، بالکل میرے کپڑوں کا اور کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا تھا، شروع سے میری حالت یہی ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں امامہ درست باندھ سکوں، میں اپنی واقعی بولتا ہوں کہ میں اچھا مطلب خوبصورت طریقے پر امامہ باندھوں، وہ گول کر کے گنبد نما، ابھی گنبد کی مشابہت تو ہے اس میں، گنبد نما سنت ہے۔ اگر میں خوبصورت امامہ باندھنے میں کامیابی مجھے آتا نہیں ہے، کیا کروں، باندھنا ہی نہیں آتا۔ تو میں نے نہیں دیکھا کہ میرے اس امامے کی وجہ سے کوئی بدزن ہو گیا۔ ہاں، متاثر ہونے کے قصے لوگ سناتے ہیں۔ ایک بار کئی سال پہلے کہیں وہ ہم کہیں مطلب بہت یعنی شخصیات جمع ہوئی تھی، جن میں میرے مخالفین یا موافقین یا معترضین بھی تھے، سوال جواب بھی ہوئے۔ اور پھر ایک ہمارے اسلامی بھائی تھے وہ اس شہر کے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اچھے انداز میں بتایا کہ یار یہ تو بالکل ہی سادہ آدمی ہے، اس سے تو امامہ تم کو اچھا ماننا آتا ہے۔ یعنی یوں کہ مطلب یہ بناوٹی آدمی نہیں ہے کہ خالی نمائش بلکہ یہ یعنی کہ فیور کی بات کی، فائدے کی۔ تو اس لیے ٹیپ ٹاپ میں نہیں، مجھے شروع میں جب پہلا اجتماع ہوا، شروع میں دعوت اسلامی کا تاریخ میں پہلا اجتماع کیا، ادھر جو بیٹھے ان کی اکثریت شاید پیدا نہیں ہوئی ہوگی اس وقت، 30 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ گلزار حبیب میں جب ہوا، گلزار حبیب بھی زیر تعمیر تھی، تو باہر کے سین میں بس وہ جو بھی جمع ہو گئے سائی بھائی، ان میں اجتماع ہوا پہلا ہفتہ وار بھی کیا، وہ ہفتہ ہی نہیں ہوا تھا، اس کو پہلا ہی تھا اجتماع۔ تو خیر اس کے بعد وہ شہرات ہو گیا، تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ یار آپ ذرا شیروانی پہنو، ذرا یار کیا یار اس طرح مطلب ٹپ ٹاپ۔ تو میں نے کہا نہیں یار، سادگی میں عظمت ہے، کیا اپنے ایسے ہی ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ وہ چل رہی گاڑی۔ اب میں اگر شیروانی پہنتا تو دیوانے، آپ کو پتا کئی دیوانے تو نقالی کرتے، اب وہ جیسے میں نے پھول لگایا تو 2-4 دیوانے پھول لگا کے بیٹھے ہوئے اجتماع میں، تو جن کی دیوانگی ایک دم عروج بام پر ہوتی ہے نا، تو وہ ہر بات کی نقالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ کیا پھول، یہ 5 روپے کا 10 روپے کا، اور اگر میں شیروانی چڑھا کر آنا شروع کروں تو یہ دیوانے کہاں سے لائیں گے؟ 10-15 ہزار روپے کی شیروانی بنتی ہوگی میرا خیال ہے، اس سے کم کی نہیں بنتی ہوگی، تو لائیں گے کہاں سے؟ تو میں اس لیے کوشش، میرے ایک بار جوش چڑھا، میں نے کہا یار یہ چمڑے کے چپل وہ تو مہنگے پڑتے ہیں، دیوانے بیچارے میری نقالی کرتے ہیں، ان کی ہمدردی سوجی مجھے۔ جیسا ہوائی چپل تو میں اب بھی استعمال کرتا ہوں، لیکن وہ گھر میں استنجا خانے میرا ہوائی چپل ہے، ربڑ کے جو 2 پٹیوں والے ہوتے ہیں، باہر تو اب نکلنا ہی کم ہوتا ہے میرا، لیکن میرے چپل اب پیلے ہیں، اب چمڑے کے نہیں ہیں، اب ربڑ کے، تو اتنا میرا چلنا پھرنا نہیں ہے نا، لیکن چمڑے کے چپل ہمارے یہاں چلتے ہیں پیلے ہمارے ماحول میں۔ تو میں یار یہ بہت قیمتی ہو گئے ہیں چمڑے کے چپل، بہت مہنگے، میرے کہا 200-300 روپے کا تو ہوگا کہ نہیں یہ جوڑا چمڑے کے چپل کا، زیادہ کا ہوگا بلکہ۔ ہاں تو جوش چڑھا میرے کو، یہ چند سال پہلے کی بھی بات ہے۔ تو
میں نے ربڑ کے چپل پہنے، پھر یار ربڑ کے چپل موافق نہیں آتے. ربڑ کے چپل میں اگر باہر پانی بکھرا اور اس میں پاؤں رکھتے نا تو وہ اندر پانی چڑھ جاتا ہے. اب وہ گٹر کے پانی میں پاؤں رکھا چڑھا، پھر کیچڑ ہے تو پھر پٹ پٹ کر کے اڑ کے پیچھے کپڑوں پہ چھینٹے اڑتے ہیں اس سے، پھر وہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے. تو یوں پھر میں تنگ آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. اگر دیوانوں کی ہمدردی تو میں نے کی، لیکن اپنی ہمدردی بھی تو کرنی ضروری ہے نا ساتھ میں. تو اس لیے وہ جتنا ہو سکے نا تو ایسا جو ہے نا جس کو لوگ فالو کرتے ہوں، جس کی پیروی کرتے ہوں، جس کی نقالی کرتے ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کی ہمدردی کرے اور ایسی صورت اختیار نہ کرے کہ جو بیچاروں کے لیے مہنگی پڑ جائے، بہت مشکل ہو جائے جن کے لیے، اور کریں تو آزمائش میں آ جائیں. اس سے اس کو احتیاط کرنی چاہیے. اب میں ٹیپ ٹاپ کا امام آباد ہوں، خوبصورت کپڑے، میرے کو ایک سے کپڑے تحفے میں بازو کا ملے تو قیمتی ملتے کہ آپ نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے، میں دے دیتا ہوں کسی کو. میں نے پہنا تو اس نے بھی پہننا، کیونکہ وہ میٹھا میٹھا ہپ ہوتا ہے. جو بھی خوبصورت چیز میں لوں گا، پھول کوئی نہیں لگاتا، مٹھاس کم ہے اس میں، پھول کا رس ہے نا پھیکا ہوتا ہے. تو اس کی نقالی کوئی نہیں کرے. میں کارڈ لگا لوں تو اس کی نقالی بھی کم کی جائے گی. کفل مدینہ کا اینک پہنوں تو اس کی نقالی بھی کم، کہ اس میں تھوڑی پھکاس ہے، مٹھاس کم ہے. اور کوئی آسان سا جیسے مٹھاس، جیسے ایک بار وہ میں نے بعض بھائی آئے میرے پاس مہمان تو میں نے آئس کریم کھلائی. یقین مانے وہ شور مچ گیا کہ باپا آئس کریم بہت پسند کرتے. باپا بھی نہیں بولتے تھے اس وقت، حضرت صاحب آئس کریم بہت پسند کرتے. پیر صاحب آئس کریم، پیر صاحب کی سنت ہے آئس کریم کھانا، چل پڑی تھی. ارے یار یہ تم کو کھلا دیا، بھول کر دی یار، کوئی بات تو یار. تو یہ چلا دی تھی، میٹھی میٹھی تھی نا آئس کریم، کثرت کے ساتھ اس میں مٹھاس تھا. تو میٹھا میٹھا سب ہے، کڑوا کڑوا ٹھو ہے، اور پھیکا پھیکا. بس ہم تو باپا جیسے نہیں بن سکتے. یہ بس ان کا کام ہے، اپنا کام نہیں، اپنے نہیں کر سکتے سارا. تو آئس کریم تو خالی نہیں یار. اب باپا کو اگر بریانی کھانا دیکھو گے تو بریانی سنت بنا دو گے. یہ بھی تو دیکھو نا کہ باپا اور کچھ بھی تو کرتے ہیں نا، تو وہ کرنا دشوار ہے. ہم باپا ایسے نہیں بن سکتے. تو اس لیے وہ اس کو چاہیے کہ جس کی نقالی کی جاتی ہے وہ ان باتوں کو بھی پیش نظر رکھا کرے کہ اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے، ان کو کوئی یعنی کہ تکلیف میں نہ آ جائے بیچارے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.